معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں سید سبط حسن کی معرکۃ الآراء کتاب موسیٰ سے مارکس تک کا 5واں باب مسیحی اشتراکیہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ آئیے بڑھتے ہیں کتاب کی جانب۔ مسیحی اشتراکیت۔ قدرت نے تمام چیزیں سب انسانوں کے مشترکہ استعمال کے لیے فراہم کی ہیں۔ خدا نے تمام چیزوں کی تخلیق کا حکم دیا ہے تاکہ سب کو مشترکہ رزق ملے اور زمین سب کی مشترکہ ملکیت ہو، لہٰذا قدرت کی طرف سے سب کو مشترکہ حق عطا ہوا ہے، لیکن لالچ نے یہ حق فقط چند لوگوں تک محدود کر دیا ہے۔ حوالہ سنت ایمبروز 339 سن عیسوی سے 397 سن عیسوی تک، کتاب پادریوں کے فرائض، باب نمبر 26۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے تقریباً 1975 برس پہلے فلسطین کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت مریم صوبہ گیلیلی کے شہر ناصرہ کی رہنے والی تھیں۔ ان کی منگنی یوسف نامی ایک بڑھئی سے ہوئی تھی جو صوبہ یہودیہ کے شہر بیت لحم سے آ کر ناصرہ میں بس گیا تھا۔ فلسطین پر ان دنوں سلطنت روما کے شہنشاہ قیصر اگسطس کا قبضہ تھا۔ اس نے فلسطین کو 3 صوبوں گلیلے، یہودیہ اور اتھوریا میں بانٹ دیا تھا۔ گلیلے کا صوبیدار ہیرودس انتپاس تھا، یہودیہ کا پونتیاس پیلاطوس اور اتھوریا کا فلپس جو ہیرودس کا بھائی تھا۔ ان دونوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگسطس کی طرف سے یہودیوں کی مردم شماری کا حکم جاری ہوا اور اعلان کیا گیا کہ لوگ اپنے اپنے آبائی شہروں میں جائیں اور نام لکھوائیں۔ پس یوسف بھی حضرت مریم علیہ السلام کو جو حاملہ تھی لے کر اپنے آبائی شہر بیت لحم کو روانہ ہوا۔ جب وہ شہر میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی اور اس کو رات بسر کرنے کے لیے کہیں جگہ نہ ملی، لہٰذا اس نے ایک سرائے کے باہر ڈیرا لگایا۔ حضرت عیسیٰ وہیں پیدا ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھ دیا۔ 8 دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدین نے نومولود کو لے کر یروشلم چلے گئے اور شریعت موسوی کے مطابق ولادت کی رسمیں ادا کی، اور تب ناصرہ واپس آئے اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا۔ فلسطین میں رومیوں کی حکومت تھی، مگر وہ یہودیوں کے معاشرتی اور مذہبی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ یہودیوں کے مقدمے بھی یہودی سردار کاہنوں کی عدالتوں ہی میں پیش ہوتے تھے۔ انہوں نے یہودی رؤسا اور مذہبی پیشواؤں کو اپنا ہم نوا بنا لیا تھا۔ یہ لوگ صدوقی کہلاتے تھے۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باعث ان پر رومی تہذیب کا اثر بہت گہرا تھا۔ وہ عام یہودیوں کی تحریک کی آزادی کی مخالفت کرتے تھے اور رومی غلبے کے سخت حامی تھے۔ دوسرا طبقہ فریسیوں کا تھا۔ یہ درمیانہ طبقے کے لوگ جو شریعت موسوی کے رسوم و رواج کے پابندی بڑے جوش و خروش سے کرتے تھے، لیکن موسوی تعلیم کی اصل روح کی مطلق پرواہ نہ کرتے تھے۔ تیسرا گروہ جو بہت مختصر تھا بنائین کا تھا، جنہوں نے اپنی اشتراکی بستیاں آباد کر لی تھی اور یہودی معاشرے سے کوئی سروکار نہ رکھتے تھے۔ چوتھا طبقہ عام یہودیوں کا تھا جو کاشتکار، کاریگر یا محنت کش تھے۔ یہ طبقہ دوہرے ظلم کا شکار تھا۔ اس کو ایک طرف رومی حکمران ستاتے تھے اور دوسری طرف صدوقی اور فریسی لوٹتے تھے۔ انہوں نے رومیوں کی اطاعت کبھی ہنسی خوشی قبول نہ کی، بلکہ جب بھی موقع ملتا تھا بغاوت کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے نجات دہندے کے منتظر رہتے تھے جس کی پیشن گوئی ان کے انبیاء کر چکے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کا نجات دلانے والا ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا اور ان کو ظالموں کی غلامی سے آزاد کر کے ملک میں خدا کی بادشاہت قائم کرے گا۔ اس بادشاہت میں چھوٹے بڑے اور امیر غریب کا فرق نہ ہوگا، بلکہ عدل و مساوات کا بول بالا ہوگا۔ خیالات کی ایک اور لہر تھی جس سے شام و فلسطین کا دانشور طبقہ بہت متاثر تھا۔ یہ رواقی فلسفہ تھا جس کا بانی زینو اس خطے سے تعلق رکھتا تھا۔ زینو کہتا تھا کہ کائنات کی تمام اشیاء ایک واحد نظام کا جزو ہیں۔ اس نظام کو نیچر یا قدرت کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی اسی وقت خیر کی زندگی ہو سکتی ہے جب وہ نیچر سے ہم آہنگ ہو اور نیچر کے قوانین کی اطاعت کرے۔
رواقیوں کو دنیا والوں سے یہ شکایت تھی کہ انہوں نے اس دین فطرت کو ترک کر دیا اور اپنی خود ساختہ اصولوں کے تحت سول معاشرہ قائم کر لیا ہے، ذاتی ملکیتیں بنا لی ہیں اور حرص و ہوس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان کی تعلیمات دراصل اس صورتحال کے خلاف ایک احتجاج تھا۔ وہ پرانی قبائلی زندگی کی توصیف کرتے تھے کیونکہ وہ زندگی نیچر سے بہت قریب تھی۔ اس نیچر پرستی کی تہ میں تہذیب و تمدن کی ملامت کا پہلو نکلتا تھا، اور یہ آرزو بھی پوشیدہ تھی کہ نوع بشر پیچھے کی طرف واپس جائیں اور اپنے سماجی اداروں کی انہی پرانی قدروں کے مطابق اثر نو تنظیم کریں۔ شہر بسانا، تجارت کرنا، صنعت و حرفت کو فروغ دینا ان کے نزدیک انسان کو ان کے آئیڈیل سے دور کر دیتا ہے۔ حوالہ برٹرنڈ رسلز ویسٹرن فلسفی، پیج نمبر 277۔ فلسطین کا ذہنی ماحول انہی دو دھاروں کے میل سے بنا تھا۔ رواقی فلسفہ شام سے یونان پہنچا اور یونان سے روم، چنانچہ پہلی صدی میں روم کے ممتاز شاعروں اور فلسفیوں میں رواقی فلسفے کا بڑا چرچا تھا، اور یہ دانشور اپنی تحریروں میں اس دین فطرت کا تذکرہ بڑی حسرت سے کرتے تھے جس میں مال و دولت کی طرف سے بے فکری تھی، نہ کوئی چیز میری تھی نہ تیری۔ مثلا لاطینی زبان کا عظیم شاعر ورجل 70 قبل مسیح سے 19 قبل مسیح تک اپنی نظم میں اس عہد زرین کے بارے میں لکھتا ہے کہ کھیتوں کے درمیان باڑیں نہیں کھینچی ہوتی تھی اور نہ تقسیم کے نشان یا مینڈیں بنائی جاتی تھیں، بلکہ سب چیزیں مشترک تھیں۔ اور ورجل کا ہم عصر شاعر اوریس 65 قبل مسیح سے 8 قبل مسیح تک وسطی ایشیا کی چراگاہوں میں رہنے والے سیتھین قوم کے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میدانوں کے باسی سیتھین جو چلتے پھرتے خیموں میں رہتے ہیں ہم سے زیادہ خوش و خرم ہیں۔ ان کی کھیتوں کے درمیان ملکیت کے نشان نہیں کھینچے ہوتے، وہ سال 2 سال ایک جگہ رہ کر کھیتی کرتے اور میوے دار درختوں کے پھل کھاتے اور فصلیں کاٹتے ہیں، تب وہ اپنی جفاکشی کو آرام دیتے ہیں اور وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ کوئی دوسرا گروہ آ جاتا ہے۔ ان سب میں ممتاز شخصیت سینیکا کی تھی۔ وہ اسپین کا باشندہ تھا مگر بچپن ہی میں روم آ گیا تھا۔ جوانی میں خطابت کے باعث شہرت پائی۔ سن 41 میں شہنشاہ کلاڈیس کے حکم سے جلا وطن کیا گیا۔ 8 سال بعد واپس بلایا گیا اور شہزادہ نیرو کا اتالیق مقرر ہوا۔ نیرو جب تخت پر بیٹھا تو کچھ عرصے تک سینیکا اس کا مشیر اعلیٰ رہا، لیکن آخر کار نیرو کا عتاب اس پر نازل ہوا اور بادشاہ نے اس کو خودکشی کرنے کا حکم دیا۔ سینیکا نے اپنے ہاتھوں کی رگیں کاٹ لیں اور مر گیا۔ سینیکا بے شمار کتابوں کا مصنف ہے، چنانچہ قرون وسطیٰ تک یورپ کے دانشوروں میں اس کی تصنیفات بہت مقبول تھیں۔ عہد قدیم کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ جب تک لالچ نے معاشرے کی توجہ پراگندہ نہ کی تھی اور افلاس نہ پیدا کیا تھا، سماجی خوبیوں میں ملاوٹ نہیں آئی تھی، کیونکہ جب انسان اشیاء کو اپنی ذاتی ملکیت قرار دینے لگا تو اشتراکیت کا ختم ہو گیا۔ ابتدائی انسان اور اس کی اولاد نیچر کی تقلید کرتی ہے، خالص اور انمیل نیچر کی۔ البتہ جب برائیوں نے سر اٹھایا تو بادشاہ اپنا اختیار استعمال کرنے لگے اور تعزیراتی قانون نافذ کرنے لگے۔ کتنا اچھا تھا وہ ابتدائی زمانہ جب قدرت کی نعمتیں مشترک تھیں اور سب لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس وقت عیش خوشی اور عشرت پسندی نے انسانوں میں پھوٹ نہیں ڈالی تھی اور نہ وہ ایک دوسرے کا شکار کرتے تھے، وہ قدرت سے مشترکہ طور پر مستفید ہوتے تھے۔ میں ان کو سب سے دولت مند انسان کیوں نہ سمجھوں جب ان میں ایک بھی مفلس موجود نہ تھا۔ یہ تھا وہ ماحول جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ وہ ایک مزدور کے گھر میں پلے بڑے تھے، لہٰذا ان کو ظلم اور افلاس کا ذاتی تجربہ تھا اور وہ معاشرتی خرابیوں کے اسباب سے بخوبی واقف تھے۔ ان کے والدین سال میں ایک بار عید فصح کے موقع پر یروشلم ضرور جاتے تھے۔ وہاں حضرت عیسیٰ کو یہودی پیشواؤں کا آواز سننے کا موقع ملتا تھا۔ وہ زبور اور توریت کا کلام غور سے سنتے تھے، مگر ان کا محبوب نبی یسیح تھا۔ چنانچہ لوقا نے ان کی جوانی کا ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ وہ دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور یسیح نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور اس نے کتاب کھول کر وہ مقام نکالا جہاں لکھا تھا کہ خداوند کی روح مجھ میں ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کی خاطر مسیح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی کی خوشخبری
خوشخبری سناؤ اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبولی کی منادی کروں۔ بحوالہ لوقا باب نمبر 4 صفحہ نمبر 16 سے 19۔ اور لوکاس کے بقول لوگ اس کی باتوں پر تعجب کر کے کہنے لگے کہ کیا یہ یوسف بڑے کا بیٹا نہیں ہے؟ مسیح علیہ السلام نے 30 برس کی عمر میں اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ وہ گاؤں گاؤں پھرتے اور عام لوگوں کو راہ راست اور فروتنی کی تلقین کرتے اور بیماروں کا علاج کرتے اور دکھیاروں کو تسلی دیتے اور مظلوموں کو خدا کی بادشاہت کی خوشخبری سناتے۔ مبارک ہو تم جو غریب ہو کیونکہ خدا کی بادشاہت تمہاری ہے، مبارک ہو تم جو بھوکے ہو کیونکہ تم آسودہ ہوگے۔ بحوالہ لوکاس باب نمبر 2۔ عقیدت مند یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ غریبوں کا نجات دلانے والا آ گیا، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے گرد جمع ہونے لگے، اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے گھر بار ترک کر کے مسیح کی شاگردی قبول کر لی اور اس کے ساتھ رہ کر لوگوں میں نئے مذہب کی تلقین کرنے لگے۔ مسیح کے خاص شاگرد 12 تھے، ان میں کوئی مچھیرا تھا، پطرس اور اینڈروس، کوئی رنگ ساز تھا، لوکا، اور کوئی چمڑا بیچنے والا تھا، شمعون۔ غرض یہ کہ سب کا تعلق نچلے طبقے سے تھا۔ یہ نیا مذہب صریحاً دولت مندوں کے خلاف تھا، چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام صاف صاف لفظوں میں ان کی مذمت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اور ان کا فیصلہ تھا کہ دولت مند خدا کی بادشاہت کے سزاوار نہیں ہے۔ یسوع نے ایک دولت مند کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے زیادہ آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔ بحوالہ لوقا باب نمبر 18۔ وہ فقیہوں اور صدوقیوں کو بھی برا سمجھتے تھے اور ان کی ظاہرداریوں اور ریاکاریوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ فقیہوں سے خبردار رہنا جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں۔ بحوالہ لوقا باب نمبر 21۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے خیالات کی تبلیغ کے لیے فقط 3 سال کی مہلت ملی، مگر اس مختصر مدت میں بھی فلسطین کے ہزاروں باشندے ان کے مرید ہو گئے، اور یہودی پیشواؤں کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر اس نئے فتنے کو نہ روکا گیا تو فلسطین کے صدوقیوں اور فریسیوں کے طبقاتی مفاد کو سخت نقصان پہنچے گا۔ لہٰذا حضرت مسیح علیہ السلام پر مذہب اور رومی سلطنت سے بغاوت کا الزام لگایا گیا اور انہیں صلیب دے دی گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو ان کے 4 شاگردوں متی، مرقس، لوکا اور یوحنا نے مرتب کیا ہے۔ یہ تصنیفات انجیل کے نئے عہد نامے کے نام سے مشہور ہیں۔ انجیل میں ہمیں قدیم سوشلزم کا کوئی واضح تصور نہیں ملتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نہ طبقاتی امتیاز کی مخالفت کرتے ہیں، نہ زمین کو دہقانوں میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور نہ مساوات کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے باوصف ان کی ہمدردیاں محتاجوں، مفلسوں اور مظلوموں کے ساتھ تھیں، اور وہ دولت مندوں اور سردار کاہنوں کے طبقوں کے سخت خلاف تھے۔ ان کی روزانہ کی زندگی بھی ان کی طرز فکر کی شہادت دیتی ہے۔ چنانچہ ان کے شب و روز غریبوں ہی میں گزرتے تھے، اور ان کے شاگرد غریبوں کے سے موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے، غریبوں کے جھوپڑوں میں رہتے اور انہی کی سی خوراک کھاتے تھے۔ دولت کی طمع ان کے قریب نہ آتی تھی، اور شان و شوکت اور جاہ و مرتبے کی خواہش ان کو کبھی نہ ستاتی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں انسان دوست تھے، اور انسانوں کی خدمت کرنا ان کا مسلک حیات تھا۔ چنانچہ یعقوب جو حضرت مسیح کے 12 شاگردوں میں سے تھا، اس بات پر خفا ہے کہ دولت مند طبقہ محنت کشوں کا استحصال کرتا ہے اور ان کو ان کے حق سے محروم رکھتا ہے۔ اے دولت مندو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلا کرو۔ تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا، تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ دیکھو، جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے، ان کی وہ مزدوری جو تم نے دغا کر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے، اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب الافواج کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ حوالہ یعقوب کا خط باب نمبر 5۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ان کے شاگردوں کی زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہی۔
بلکہ اپنی انفرادیت برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے طرز معاشرت کو اشتراکی انداز میں ڈھال لیا۔ وہ ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ کھاتے تھے اور اپنی ساری پونجی انہوں نے یکجا کر لی تھی۔ چنانچہ لوکاس کتاب اعمال میں لکھتا ہے کہ اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اپنی جائیداد اور اسباب بیچ کر ہر ایک کو ضرورت کے موافق بانٹ دیا کرتے تھے۔ باب نمبر 2، صفحہ نمبر 44-45۔ آگے چل کر وہ اس گروہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں کے پاس رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ حوالہ باب نمبر 4، صفحہ نمبر 34-35۔ بدھ مت کے سادھوؤں کا طرز معاشرت بھی اسی قسم کا تھا، لہٰذا ابتدائی دور کے عیسائی پیشواؤں اور ان کے مرید اگر اشتراکی انداز سے زندگی بسر کرتے تھے تو یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی، اور نہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اشتراکی نظریات کو قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے ضرورتاً ایسا کیا تھا، نہ کہ عقیدتاً۔ اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ انہوں نے نئے مذہب کی تبلیغ کرنی تھی، اور جو لوگ رومی اور یہودی تشدد کے باوجود مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کی حفاظت کرنی تھی۔ ان میں باہمی اخوت اور یکجہتی اور اتحاد کا جذبہ پیدا کرنا تھا تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو سکے اور وہ دشمنوں سے خوف نہ کھائیں۔ چنانچہ ہمیں عیسائیوں کی چھوٹی چھوٹی اشتراکی بستیوں کے نشانات تو تاریخ کے صفحات پر دور تک ملتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے عیسائی مبلغ خال نظر آتے ہیں جنہوں نے دوسروں کو بھی اشتراکی انداز میں رہنے یا سوچنے کی تلقین کی ہو یا کوئی اشتراکی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی ہو۔ بہرحال مسیح علیہ السلام کے شاگردوں نے اپنے اور اپنے مختصر عقیدت مندوں کے لیے اشتراکی زندگی کی جو روایت قائم کی تھی وہ کم از کم مذہبی پیشواؤں میں 300 سال تک جاری رہی۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جب عیسائی مذہب یونانی اور لاطینی علاقوں میں پھیلا تو ابتدا میں وہ ان علاقوں میں بھی مظلوموں اور غریبوں ہی کا مذہب رہا۔ یہ لوگ قدرتی طور پر دولت مندوں سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا ان کے پیشواؤں کو بھی ان کی ہمنوائی میں ایسا طریقہ زندگی اختیار کرنا پڑتا تھا جو دولت مندوں سے مختلف ہو۔ چنانچہ ارنسٹ ریان لکھتا ہے کہ بس سب لوگ اشتراکی زندگی بسر کرتے تھے، ان کے دل اور ان کی روحیں آپس میں ہم آہنگ تھیں، کسی کے پاس کوئی اثاثہ نہ تھا جسے وہ اپنا کہہ سکتا تھا۔ مسیح علیہ السلام کا پیرو ہونے والا اپنی کل جائیداد فروخت کر کے رقم سوسائٹی کے حوالے کر دیتا تھا۔ حوالہ ارنسٹ رینن، کوٹڈ بائی میکس بیئر، پیج نمبر 199۔ یہ لوگ مسیح علیہ السلام کے شاگردوں کی زندگی کو لائق تقلید سمجھتے تھے اور ان کی کوششیں ہوتی تھی کہ انہی کی مانند عوام میں گھل مل کر رہیں۔ ایسے درویش صفت مسیح پیشوا کی فہرست طویل ہے۔ مثلا سنت باربناس جو دوسری صدی کے ابتدائی دنوں میں گزرا، وہ کہتا ہے کہ اپنی سب چیزوں میں اپنے پڑوسیوں سے شرکت کرو، کسی چیز کو اپنی ملکیت ہرگز مت کہو، کیونکہ تم اگر ان چیزوں کے مشترکہ استعمال کے قائل ہو جو خراب نہیں ہوتی، ہوا، روشنی، پانی وغیرہ، تو پھر ان چیزوں کا مشترکہ استعمال اتنا لازمی ہے جو فنا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جسٹن شہید سن 100 سن عیسوی سے سن 165 سن عیسوی تک، جس کو روم میں صلیب دی گئی تھی، لکھتا ہے کہ ہم جو اس سے قبل سب چیزوں سے زیادہ دولت اور املاک کی راہ کو پسند کرتے تھے، مشترکہ طور پر پیدا کرتے ہیں اور لوگوں میں ان کی ضرورت کے مطابق تقسیم کر دیتے ہیں۔ پادری ترتولین سن 150 سن عیسوی سے سن 230 سن عیسوی تک اطالوی تھا اور لیبیا میں دین مسیح کی تبلیغ کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، ہم میں بیوی کے علاوہ سب چیزیں مشترک ہیں۔ اس طرح لیبیا کا ایک اور مشہور پادری سنت سپرین وفات سن 258 سن عیسوی کہتا تھا کہ جو کچھ خداؤں کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ سب کے مشترکہ استعمال کے لیے ہے، اس کے فضل و کرم سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا تاکہ تمام بنی نوع انسان اس کے جود و سخا سے مساوی طور پر بہرمند ہو۔
لیکٹینشیس سن 260 سن عیسوی سے سن 340 سن عیسوی تک بڑا عالم و فاضل افریقی پادری تھا۔ وہ افلاطون کی تعلیمات سے بہت متاثر تھا، چنانچہ عورت کے علاوہ وہ تمام چیزوں میں اشتراکیت کا زبردست حامی تھا اور ان سنہرے دنوں کو اکثر یاد کرتا تھا جب دنیا میں راستی کی حکومت تھی اور سب چیزیں مشترک تھیں اور لوگ ہنسی خوشی اشتراکی انداز میں رہتے تھے۔ سنت بازیل اعظم سن 330 سن عیسوی سے سن 379 سن عیسوی تک یونانی تھا اور قیصریہ میں پادری کے فرائض انجام دیتا تھا۔ وہ بھی دولت کو حقارت سے دیکھتا تھا۔ دولت کی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے استبداد کے آگے ہر شے جھک جاتی ہے۔ کیا تم دولت مند چور اور ڈاکو نہیں ہو؟ تمہارے پاس جو روٹی ہے وہ بھوکوں کی ملکیت ہے، جو لبادہ تم اوڑے ہوئے ہو وہ برہنہ تنوں کی ملکیت ہے، جو جوتا تم نے پہن رکھا ہے وہ ننگے پیروں کی ملکیت ہے، اور جو چاندی کا ذخیرہ تم نے جمع کیا ہے وہ حاجت مندوں کی ملکیت ہے۔ لیکن وہ دولت اور دولت مندوں کی مذمت پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ مشترکہ ملکیت کی تلقین کرتا ہے۔ ہم لوگ جن کو عقل عطا ہوئی ہے ان جانوروں سے بھی زیادہ ظالم ہیں جو بے عقل ہیں۔ جانور تو زمین کی پیداوار کو مشترکہ اشیاء کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بھیڑوں کے گلے ایک ہی مشترکہ چراگاہ میں چرتے ہیں، گھوڑے ایک ساتھ مل کر ایک ہی جنگل میں چرتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو اپنی ذاتی ملکیت بنا لیتے ہیں جو سب کے لیے مشترک ہیں۔ آؤ ہم یونانیوں اور ان کے طرز زندگی کی تقلید کریں جو انسان دوستی پر مبنی تھا۔ یہ لوگ ایک ہی دسترخوان پر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ یہاں پر اسپارٹا کا معاشرہ مراد ہے۔ جان کرائسوستم سن 347 سن عیسوی سے 407 سن عیسوی تک قسطنطنیہ کا اسقف اعلیٰ تھا۔ بازنطینی بادشاہ سے اس کا اکثر جھگڑا رہتا تھا کیونکہ وہ اپنے وعظوں میں ظلم اور ناانصافی کی مخالفت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ سن 403 سن ہجری میں اسے بادشاہ تھیونیلس کے حکم سے برطرف کر دیا گیا، اور جب لوگوں نے اس کے حق میں شورش برپا کی تو شہنشاہ نے اس کو پہلے بحال کیا اور پھر جلا وطن کر دیا۔ وہ اس اشتراکی طرز زندگی کا جو مسیح علیہ السلام کے شاگردوں کا شعار تھی بڑا حامی تھا۔ اپنے ایک خطبے میں قسطنطنیہ میں سن 400 سن عیسوی میں دیا گیا، اس نے کہا تھا انہوں شاگردوں نے اپنے درمیان سے تمام نابرابری ختم کر دی تھی اور بڑا اچھا انتظام کیا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ الگ الگ گھروں میں رہنا مہنگا ہوتا ہے اور اس سے غربت بڑھتی ہے، لہٰذا ایک ہی گھر بنانا چاہیے جس میں بچے بیوی اور میاں سب ساتھ رہیں، عورت اون کاتے اور مرد کام کرے اور کما کر لائے۔ اب بتاؤ کہ ان کو کفایت کس میں ہوگی، ایک ساتھ کھانا کھانے اور ایک ہی گھر میں رہنے سے یا الگ الگ رہنے سے؟ بے شک ایک ساتھ رہنے سے، کیونکہ 10 بچے اگر الگ الگ رہیں گے تو ان کو الگ الگ 10 کمرے، 10 میزیں اور 10 ملازم درکار ہوں گے، اس طرح آمدنی بھی بڑھ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں غلاموں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کو ایک ہی بڑی میز کے گرد بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ مصارف کم ہوں، بس تقسیم قلت کا باعث ہوتی ہے اور شرکت میں برکت ہوتی ہے۔ خانقاہوں میں پادری اسی طرح رہتے ہیں جس طرح مسیح علیہ السلام کے شاگرد ایک ساتھ رہتے تھے۔ کیا ان میں سے کوئی فاقے کی وجہ سے مرا؟ مگر آج کل لوگ اس طرح کی زندگی سے اتنا خوف کھاتے ہیں جتنا گہرے کنویں میں گرنے سے بھی نہیں ڈرتے۔ پادری کی دلیلیں ہمیں آپ کو بڑی طفلانہ معلوم ہوں گی، مگر ان کے محرکات اور مقاصد سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ فقط یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اشتراکی طرز معاشرت میں خرچ کم اور سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ سنت امبروز کی تحریر کا اقتباس ہم اس باب کے آغاز میں نقل کر چکے ہیں۔ وہ اٹلی کے شہر ملان کا پادری تھا اور اپنی انسان دوستی اور انصاف پسندی کے باعث پوپ اور شہنشاہ دونوں کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ اس نے شہنشاہ کے عتاب سے بے پرواہ ہو کر سالونیکا کے باغیوں کی اعلانیہ حمایت کی اور شہنشاہوں کو باغیوں کے مطالبات ماننے پر مجبور کیا۔ عیسائیت کا مشہور پادری سنت اوگسٹین سن 354 سن عیسوی سے سن 430 سن عیسوی تک اس کا شاگرد تھا۔ وہ ابتدا میں مانی کا معتقد تھا لیکن سنت امبروز کی تعلیمات سے متاثر ہو کر عیسائی ہو گیا۔ وہ توریت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ
میرے پیارے بھائیوں، ذاتی املاک کے باعث مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، بلوے ہوتے ہیں، بغض اور اناد پھیلتا ہے، قتل اور دوسرے گناہ ہوتے ہیں، اور یہ سب کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے الگ الگ جائیدادیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں ذاتی ملکیت سے بچنا چاہیے، اور اگر اس سے بچ نہ سکیں تو اس سے کم از کم محبت تو نہ کریں۔ البتہ جب شمالی افریقہ کے عیسائی دہقانوں نے اپنے غریب پادریوں کی قیادت میں عیسائی نوابوں اور جاگیرداروں کے خلاف بغاوت کی تو اسی سنت اوگسٹن نے سلطنت روما اور رومن کلیسا کی حمایت کی اور باغیوں کی مخالفت میں رسالے لکھے۔ غرض یہ کہ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے عہد سے تقریباً 400 سال تک ایسے بے شمار مسیحی پیشوا گزرے ہیں جو دولت اور دولت مندوں سے نفرت کرتے تھے۔ وہ درویشوں جیسی سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور انہوں نے اپنے اور اپنے مریدوں کے لیے اشتراکی طریقوں کو چن لیا تھا۔ وہ ذاتی ملکیت کو تمام خرابیوں کی جڑ سمجھتے تھے اور عیسائیوں کو ذاتی ملکیت سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ البتہ جب رفتہ رفتہ دولت مندوں نے اور خود سلطنت روما کے فرمانروا نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تو مسیحی کلیسا کا کردار بدل گیا۔ اب تک عیسائی پادری سرکار دربار سے دور اپنی خانقاہوں میں رہتے اور مظلوموں اور محتاجوں کی دلجوئی کرتے۔ وہ دولت کو گناہ اور دولت مندوں کو خدا کی بادشاہت سے محروم خیال کرتے تھے، مگر اب وہ خود صاحب دولت ہو گئے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو مسلوب کرنے سے پہلے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا، مگر اب اس کے نائب زر جواہر کے تاج پہننے لگے تھے۔ وہ عالیشان مکانوں میں رہتے اور کلیسا کی لاکھوں کی جائیداد کو اپنے تصرف میں لاتے تھے۔ پہلے وہ اپنے وعظوں میں ذاتی ملکیت کو مذمت کرتے تھے، اب وہ ذاتی ملکیت کو عطیہ خداوندی کہتے ہیں اور عوام کو اطاعت و قناعت کا سبق دیتے تھے۔ غرض یہ کہ مسیحی کلیسا سلطنت کا اہم ستون بن گیا، اس کا مفاد ریاست سے وابستہ ہو گیا اور وہ ریاست کے ظلم و استبداد، لوٹ کھسوٹ کے لیے مذہبی جواز فراہم کرنے لگا۔ وہ اشتراکی زندگی جس پر حضرت مسیح علیہ السلام کے شاگرد اور دوسرے عیسائی پیشوا ناز کرتے تھے اب خواب و خیال ہو گئی۔ اس کے برعکس کلیسا نے عوام کی ہر تحریک کی مخالفت ہی کو اپنا شعار بنا لیا۔ اس کے باوجود عیسائیوں کا عام عقیدہ یہی تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ان قریب دوبارہ ظہور کریں گے اور ظلم و ناانصافی کو دنیا سے مٹا کر خدا کی بادشاہت قائم کریں گے۔ یہ بادشاہت 1000 سال تک رہے گی۔ اس میں عدل و اخوت اور مساوات کی حکومت ہوگی۔ کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا بلکہ ہر شخص آسودگی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرے گا۔ اس کو ملینیم یعنی 1000 سالہ دور عدل کہتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی مغربی زبانوں میں ملینیم کی اصطلاح اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ البتہ نہ حضرت مسیح علیہ السلام نے دوبارہ ظہور کیا اور نہ مسیحی معتقدین نے جنت ارضی کی بہار دیکھی۔ رومن کلیسا کی امیرانہ شان و شوکت اور عام عیسائیوں کی زبوں حالی کی طرف بڑے پادریوں کی غفلت کے خلاف رد عمل کے طور پر یورپ میں ایسی مذہبی تحریکیں بار بار اٹھتی رہیں جن کا مقصد اس اشتراکی معاشرے اور قلندرانہ زندگی کی تجدید تھا جس کو مسیح علیہ السلام کے شاگردوں نے رواج دیا تھا۔ بریکٹ اسی قسم کا رد عمل مسلمانوں میں تصوف کی شکل میں ظاہر ہوا تھا۔ بریکٹ کلوز۔ 12ویں صدی کے وسط میں ایسا ہی ایک مذہبی فرقہ جنوبی فرانس اور شمالی اٹلی میں پیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس فرقے کا بانی پطرس والدوس نامی شہر لیون کا ایک امیر سوداگر تھا، مگر اس پر انجیل کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے اپنی تمام جائیداد غریبوں میں بانٹ دی اور مذہب کی تبلیغ کرنے لگا۔ جلد ہی ہزاروں آدمی اس کے مرید ہو گئے، بالخصوص چھوٹے موٹے کاریگر اور جلاہے۔ سن 1176 سن عیسوی اس فرقے کے پادریوں کے لیے اشتراکی زندگی گزارنا اور رہبانیت لازمی تھا۔ البتہ عام مریدوں کو شادی بیاہ کی اجازت تھی۔ وہ جنگ اور فوجی خدمت کے سخت مخالف تھے اور اپنا زیادہ وقت غریب بچوں کی تعلیم پر صرف کرتے تھے۔ ابتدا میں ان کا رومن کلیسا سے الگ ہونے کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر ان کی اشتراکی تنظیم کلیسا کو بالکل پسند نہ آئی۔ چنانچہ پوپ نے سن 1477 سن عیسوی میں ان پر چڑھائی کی اور ہزاروں والدوسی قتل ہوئے۔ جبر و تشدد کا یہ سلسلہ 19ویں صدی تک جاری رہا۔ برطانیہ میں دہقانی اشتراکیت کی تحریک 13ویں صدی میں شروع ہوئی۔
یہ تحریک ان نوابوں اور جاگیرداروں کی دست درازیوں کے خلاف تھی جو کاشتکاروں کی مشترکہ اراضیوں پر قبضہ کر کے ان کے گرد باڑیں کھچوانے لگے تھے تاکہ وہاں بھیڑیں پالی جائیں اور ان کا اون دساور بھیجا جائے۔ کسانوں نے بغاوت کی اور باڑوں کو توڑ ڈالا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ دیہی شاملات اور چراگاہیں جو پورے گاؤں کی مشترکہ ملکیت ہوتی تھیں انہیں واپس کر دی جائیں۔ کسانوں کی بغاوت کچل دی گئی مگر ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں گئیں۔ چنانچہ 14ویں صدی میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے، جو ان دنوں برطانیہ کا ذہنی اور روحانی مرکز تھا، ایسے دانشور نکلے جنہوں نے نوابوں کی ان ناانصافیوں کو دین مسیح کی نفی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کسانوں کی حمایت کی اور اپنے وعظوں میں کمیونزم کو خدا پرستی سے قریب ترین معاشی معاشرہ قرار دیا۔ حوالہ میکس بیئر، صفحہ نمبر 21۔ اس وقت کا ایک شاعر جو کمیونزم کا مخالف تھا شکایت کرتا ہے کہ یہ لوگ افلاطون کی تعلیم دیتے ہیں اور سینیکا کی نظیر پیش کرتے ہیں کہ آسمان کے نیچے سب چیزیں مشترک ہونی چاہیے۔ ان دانشوروں میں سب سے ممتاز جان وائیکلف، وفات سن 1384 سن عیسوی۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں استاد تھا مگر بعد میں پادری بن گیا۔ وہ اعتدال پسند کمیونسٹ تھا مگر اس کا شاگرد جان بال اس سے آگے نکل گیا۔ جان بال کسانوں میں باز کرتا تھا اور انہیں اشرافیہ کے خلاف بغاوت کی تلقین کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ابتدا میں خدا نے سب کو مساوی پیدا کیا، البتہ اونچ نیچ خود غرض انسانوں کی لائی ہوئی ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ تم غلامی کی زنجیروں کو توڑ دو، کھیتوں پر قبضہ کر لو اور ان لوگوں کو پتے کی مانند راستے سے ہٹا دو جو اشتراکیت کی راہ میں حائل ہوں۔ انورٹڈ کاماز اوپن۔ عزیزو، انگلستان کی حالت اس وقت تک نہیں سدھر سکتی جب تک چیزیں مشترکہ ملکیت نہ ہو۔ جب تک آقا اور غلام باقی ہے ہم میں مساوات نہیں ہو سکتی۔ جن کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں ان کے وجود کا کیا کوئی جواز ہے؟ ہم سے کس اعتبار میں افضل ہیں وہ ہمیں کیوں غلام بناتے ہیں؟ اگر ہم سب ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد ہیں تو پھر وہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا ہیں اور ہم ان کے غلام؟ وہ ہمیں دولت پیدا کرنے پر مجبور کرتے ہیں، پھر اس دولت کو اپنے تصرف میں لاتے ہیں۔ وہ خود تو ریشم اور قمخاب پہنتے ہیں اور ہم کو موٹے جھوٹے سوتی کپڑے پہننے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ شراب، گوشت اور میدے کی روٹی کھاتے ہیں اور ہم کو رائی کی روٹی بھی میسر نہیں آتی۔ وہ عالیشان محلوں میں رہتے ہیں اور ہم کھیتوں میں بارش اور طوفان کے تھپیڑے کھاتے ہیں، اور ہم وہ ہیں جن کی محنت سے ان کی ساری شان و شوکت قائم ہے، مگر ہم چاکر کہلاتے ہیں، اور اگر ہم ان کے حکم سے سرتابی کریں تو ہماری پٹائی ہوتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوزڈ۔ یہ باغیانہ باتیں تھیں، چنانچہ جان پال کو 1381 سن عیسوی میں پھانسی دے دی گئی۔ اسی زمانے میں ایک اور اشتراکیت پسند مذہبی فرقہ بوہیمیا میں پیدا ہوا۔ اس کا پیشوا پادری جان ہس تھا۔ جان ہس کو رومن کلیسا کے حکم سے آگ میں پھینک کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بریکٹ اوپن۔ 6 جون سن 1415 سن عیسوی بریکٹ کلوز۔ اور اس کی تصنیفات بھی جلا دی گئی تھیں۔ ہس کے پیرووں کو تابوری کہتے ہیں کیونکہ شہر تابور ان کا صدر مقام تھا۔ انہوں نے تابور میں کمیونسٹ معاشرہ قائم کیا اور اعلان کیا کہ مسیح علیہ السلام کا 1000 سالہ دور حکومت شروع ہو گیا ہے۔ اب یہاں آقا اور غلام کا فرق نہ ہوگا بلکہ عدل و مساوات کا نظام رائج ہوگا۔ ایسے ہی مرکز جلدی دوسرے مقامات پر بھی کھل گئے۔ تابور کے پاس سونے کی کانیں تھیں، لہٰذا صنعت و حرفت کو خوب ترقی ہوئی اور لوگ جوق در جوق وہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ شہر کے باشندے ایک دوسرے کو برادر اور ہمشیر کہہ کر پکارتے اور اپنے پرائے کے فرق کو تسلیم نہ کرتے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں کا کہنا تھا کہ زمین پر نہ کوئی بادشاہ ہونا چاہیے، نہ مالک اور نہ رعایا۔ تمام محصول منسوخ ہونے چاہیے، کسی پر جبر کرنا جائز نہیں۔ تمام چیزیں سب کی مشترکہ ملکیت ہونی چاہیے، لہذا ذاتی ملکیت گناہ عظیم ہے۔ لیکن تابور کی کمیونزم صارفین کی کمیونزم تھی، دولت پیدا کرنے والوں کی کمیونزم نہ تھی۔ تابور کا ہر گھرانہ الگ الگ دولت پیدا کرتا تھا اور فقط فاضل دولت مشترکہ خزانے بیت المال میں جمع کر دیتا تھا۔ البتہ ان کی تنظیم بہت اچھی تھی۔ وہ بچوں کی تعلیم اور جوانوں کی فوجی تربیت پر بہت زور دیتے تھے۔ ان کا اشتراکی تجربہ تقریباً 20 سال تک کامیابی سے چلتا رہا، مگر ان کا طریقہ پیداوار اشتراکی نہ تھا۔ لہٰذا معاشرے میں دولت مند طبقہ آہستہ آہستہ ابھرنے لگا۔ دویمش ان کا علاقہ
चारों तरफ से जर्मन रियासतों से घिरा हुआ था। ये वालियान रियासत हरगिज बर्दाश्त न कर सकते थे कि उनके दरमियान कोई इश्तराकी तजर्बा किया जाए। उन्होंने मई 1424 में ताबूर पर धावा कर दिया। इस जंग में 18,000 ताबूरी सिपाहियों में से 13,000 खेत रहे और ताबूरी इश्तराकियत का खात्मा हो गया। मसीही कलीसा में जो बजाय खुद एक सल्तनत बन गया था, तकरीबन 1000 बरस के बाद एक जबरदस्त इनकलाब आया। इस इनकलाब की मुहर्रिक वो समाजी, माशी और तहजीबी निशाते सानिया थी जो 14वीं सदी में इटली की तिजारती बंदरगाहों से शुरू हुई और धीरे धीरे सारे यूरोप में फैल गई। इस इनकलाब को रिफॉर्मेशन, इस्लाह कहते हैं। रिफॉर्मेशन बज़ाहिर मजहबी लेकिन दर हकीकत यूरोप की उभरती हुई सरमायादार कौमी रियासतों का कलीसाई इक़्तिदार के खिलाफ मुआशी और सियासी एहतजाज था। इस तहरीक का सरगना मार्टिन लूथर नामी एक जर्मन पादरी था। ये तहरीक जर्मनी, बरतानिया और दूसरे मुल्कों में बहुत मकबूल हुई और इसी तरह रोमन कैथोलिक के जवाब में प्रोटेस्टेंट फ़िरका ब्रैकेट ओपन, एहतजाजी फ़िरका ब्रैकेट क्लोज बना। मगर मार्टिन लूथर और इसके हमनवा कौमी रियासतों के हामी थे जिनके सरबराह बादशाह वालिय रियासत या नवाब थे। अलबत्ता यूरोप और बरतानिया में बाज़ ऐसी तहरीकें भी उठी जो एक तरफ रोमन कलीसा और दूसरी तरफ बादशाहों, नवाबों और जागीरदारों के खिलाफ थी। इन तहरीकों के रहनुमा वो पादरी थे जो अपना रिश्ता मसीहियत के अहद ऊला से जोड़ते थे। उनका अकीदा था कि दौलत और जाह की हविस ने मसीही कलीसा को मस्क कर दिया है। रोमन कलीसा के पादरी मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात की असल रूह से मुनहरिफ हो गए हैं और उन्होंने जिंदगी की उन कदरों को तर्क कर दिया है जो मसीह अलैहिस्सलाम को अजीज थी। मजलूमों और मोहताजों की पुश्त पनाही करने के बजाय वो खुद जालिमों और लुटेरों की सफ में शामिल हो गए हैं। इस तहरीक के सबसे बड़े रहनुमा थॉमस मोइंजर, कार्ल स्टार्ट और जॉन ऑफ लेजन थे। थॉमस मोइंजर ब्रैकेट 1498 सन ईस्वी से 1525 सन ईस्वी तक कुछ अरसे तक मार्टिन लूथर का रफीक कार रह चुका था। मगर जब उसने देखा कि मार्टिन लूथर को आम ईसाइयों की हालत-ए-जार से कोई हमदर्दी नहीं है बल्कि उसने जर्मनी के नवाबों और वालियान रियासत से रिश्ता जोड़ लिया है, तो मोइंजर मार्टिन लूथर से अलग होकर जर्मनी के गरीब किसानों की इनकलाबी तंजीम में शरीक हो गया। थॉमस मोइंजर जर्मनी के शहर स्टुलबर्ग में सन 1498 सन ईस्वी में पैदा हुआ था। इसके बाप को शहर के नवाब के हुक्म से टिकटिकी बांधकर फांसी दी गई थी। मोइंजर्स ने मजहबी तालीम हासिल की, दीनियात में डॉक्टरी की डिग्री ली और शहर हॉल की खानिका का पादरी मुकर्रर हो गया। इसी असना में वो इंजील और दीन मसीह के अव्वलीन पेशवाओं की तालीमात के गहरे मुताले से इस नतीजे पर पहुंचा कि कलीसा के मजहबी रसूम फजूल हैं। इन दिनों मार्टिन लूथर की तहरीक इस्लाह का बड़ा जोर था और आम लोगों में बड़ी बेचैनी फैली हुई थी। इससे मोइंजर ने ये नतीजा अख्ज़ किया कि जिस 1000 साला अहद ज़र्री की पेशिनगोई की जा रही थी वो आन पहुंचा है। सन 1520 सने ईस्वी में उसको तबलीग के काम से ज़ोइका जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात पादरी निकोलस स्टार्क से हुई। स्टार्क का दावा था कि मुझे ख्वाब में बशारत हुई है कि रोज़े हिसाब करीब है और दुनिया में बहुत जल्द खुदा की बादशाहत कायम होने वाली है। लिहाजा ए लोगो, ज़ाती मिल्कियत हासिल करने से परहेज करो क्योंकि खुदा ने तुम्हें बिला किसी इमलाक के बरहना पैदा किया है और जो कुछ ज़मीन, पानी और आसमान में है वो सब इंसानों की मुश्तरका मिल्कियत है। स्टार्क के तमाम ओहदेदारों के खा मजहबी हों या सरकारी सख्त खिलाफ था और आम ईसाइयों को तलकीन करता था कि इंजील का मुताला बिला किसी वसीले के बराह रास्त करो और पादरियों के बहकाने में ना आओ। मोइंजर को पादरी स्टॉक की बातें बहुत पसंद आई और वो भी इसी अंदाज के वाज देने लगा, मगर शहर के पादरी जल्द ही इनके खिलाफ हो गए और स्टॉक और मोइंजर दोनों को शहर छोड़ना पड़ा। मोइंजर वहां से प्राग गया और ताबूरी फिरके के लोगों से मिला, लेकिन जल्द ही उसे प्राग से भी भागना पड़ा। तब वो 1422 सने ईस्वी में जर्मनी वापस आया और आइस्टेट के मकाम पर तबलीग में मसरूफ हो गया। उस वक्त तक इंजील की तालीम फ़कत लातीनी ज़बान में होती थी। मोइंजर ने ये रस्म तर्क कर दी और अपनी वाज़ों में इंजील का तर्जुमा जर्मन ज़बान में सुनाने लगा और लोग दूर दूर से उसका वाज सुनने आने लगे।
موئنزر بڑا روشن خیال پادری تھا، وہ تصوف کی طرف مائل تھا، چنانچہ وہ کہتا تھا کہ سچائی کسی ایک کتاب یا مذہب تک محدود نہیں اور عقل ہی واحد زندہ الہام ہے۔ الہام کی یہ قوت سب انسانوں پر ہر زمانے میں موجود تھی اور ہے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ روح القدس ہماری عقل کے سوا کچھ نہیں ہے، اور عقیدہ عبارت ہے انسان میں عقل کی بیداری سے۔ عقل کی بیداری ہی سے انسان میں الوہی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ جنت کی تلاش اسی دنیا میں کرنی چاہیے، نہ کہ آخرت میں، بلکہ اس جنت، اس خدائی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے پوری جد و جہد لازمی ہے۔ موئنزر کے سیاسی نظریات اس کے مذہبی نظریات سے ملتے جلتے تھے، لیکن جس طرح اس کے مذہبی تصورات اپنے عہد کے مروجہ تصورات سے بہت آگے تھے، اسی طرح اس کے سیاسی نظریات اپنے وقت کے سماجی اور سیاسی حالات سے میل نہیں کھاتے تھے۔ اس کے فلسفہ مذہب کی حدیں ہمہ اوسط سے ملتی تھی اور سیاسی فلسفے کی حدیں کمیونزم سے۔ میں زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنے کا خواب دیکھتا ہوں۔ خدا کی بادشاہت سے اس کی مراد ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں طبقاتی امتیاز نہ ہو، ذاتی ملکیت نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا ریاستی ڈھانچہ قائم ہو جو عوام پر اوپر سے عائد کیا گیا ہو۔ جو عناصر اس انقلاب کی مخالفت کریں ان کا تختہ الٹ دیا جائے، تمام املاک مشترکہ ہوں اور سب لوگ مشترکہ طور پر محنت کریں، سب کو مساوی حقوق حاصل ہوں، والیان ریاست اور نوابوں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی جائے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کو برطرف یا قتل کر دیا جائے۔ اس مقصد کی تعمیل کے لیے موئنزر نے ایک یونین بنائی اور اس کے وعظوں کا لہجہ روز بروز زیادہ جارحانہ ہوتا گیا۔ وہ پادریوں کے علاوہ والیان ریاست بریکٹ جرمنی ان دنوں چھوٹی چھوٹی بکثرت خود مختار ریاستوں میں بٹا ہوا تھا بریکٹ کلوز، نوابوں اور رئیسوں کی شدت سے مخالفت کرنے لگا۔ وہ اپنے دور کے ظلم، ناانصافی اور عدم مساوات کا موازنہ اس 1000 سالہ عہد زرعی کی آسودگی اور مساوات سے کرتا تھا جس کا نقشہ اس کے ذہن نے بنایا تھا۔ اس نے متعدد انقلابی رسالے لکھے اور اپنے سفیروں کے ذریعے دور دراز علاقوں میں بھیجے، اور خود آئسٹیٹ کے گرد و نواح میں محنت کشوں کی یونین بنانے میں مصروف ہو گیا۔ انہی دنوں کسی نے آئسٹیٹ کے قریب ایک گرجا گھر میں آگ لگا دی۔ سیکسنی کے والی کو یقین تھا کہ یہ آگ موئنزر کے اشارے پر لگائی گئی ہے، چنانچہ اس کو نواب کے محل میں طلب کیا گیا۔ اس نے صفائی پیش کرنے کے بجائے پادریوں، نوابوں اور رئیسوں کو اصل مجرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ سود، چوری، ڈاکہ اور قتل کا اصل سرچشمہ یہی افراد ہیں جنہوں نے خدا کی تمام مخلوق کو اپنے ذاتی قبضے میں لے لیا ہے، پانی میں رہنے والی مچھلیوں کو، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو اور زمین میں اگنے والے پودوں کو، اور یہی غاصب لوگ غریبوں سے کہتے ہیں کہ تم چوری مت کرو، حالانکہ خود انہوں نے سب چیزوں کو غصب کر لیا ہے اور کاشتکاروں اور ہنرمندوں کو لوٹ لیا ہے۔ اگر ان کچلے ہوں میں سے کسی بیچارے سے ذرا سی لرزش ہو جائے تو اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے، اور لارڈ پادری آمین کہہ کر اس کی روح کو ثواب پہنچاتا ہے۔ آقاؤں نے خود ایسے حالات پیدا کیے ہیں جن میں غریب آدمی ان کا دشمن بننے پر مجبور ہے، اور اگر انہوں نے عوام کی بے چینی کے اسباب دور نہ کیے تو حالات کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اے میرے شریف زادو، جب خدا ان پرانے برتنوں کو لوہے کی سلاخ سے توڑے گا تو وہ بڑا بھیانک منظر ہوگا، اور جب میں یہ کہتا ہوں تو مجھے باغی قرار دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جنوب مغربی جرمنی کے مختلف علاقوں میں کاشتکاروں کی بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سن 1518 سن عیسوی اور سن 1523 سن عیسوی کے درمیان کبھی ایک علاقے میں کاشتکاروں نے شورش کی، کبھی دوسرے علاقے میں۔ کسانوں کی یہ بغاوتیں مسلح تھیں، انہیں جہاں کہیں کامیابی ہوتی وہ کلیسا کی اراضیوں کو ضبط کر لیتے، کلیسا کے خزانے کو جنگی بیت المال میں منتقل کر دیتے اور نوابوں کے محلوں کو آگ لگا دیتے تھے۔ اسی دور میں انقلابی رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ اس پھٹکر اور غیر مربوط شورش سے کام نہیں چلے گا، لہذا تمام علاقوں میں ایک ساتھ مسلح بغاوت کا آغاز کیا جائے۔ اس کے لیے 1 اپریل 1525 کا دن منتخب ہوا۔ ایک انقلابی مجلس عمل بنائی گئی اور موئنزر اس مجلس کا صدر مقرر ہوا۔ فریڈرک اینگلز اپنی کتاب دہقانوں کی جنگ میں موئنزر کی قیادت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کسی بائیں بازو کی جماعت کے رہنما پر سب سے برا وقت وہ آتا ہے جب وہ ایک ایسے عہد میں حکومت کی قیادت پر مجبور ہو جب اس طبقے کے اقتدار کے لیے تحریک پوری طرح تیار نہ ہو جس کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔
اور نہ ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے زمانہ سازگار ہو جن کی تکمیل کا تقاضا کیا جاتا ہو۔ وہ جو کچھ کر سکتا ہے اس کا انحصار اس کے عزم اور ارادے پر نہیں ہوتا، بلکہ مختلف طبقوں کے مفاد کے درمیان تصادم کی شدت پر ہوتا ہے، وجود کے مادی ذرائع کی ترقی کے درجے پر ہوتا ہے، اور ان پیداواری رشتوں اور ذرائع رسل و رسائل پر ہوتا ہے جو طبقاتی تصادم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ جو کچھ اسے کرنا چاہیے، جو کچھ اس کی پارٹی اس سے مطالبہ کرتی ہے، اس کا انحصار بھی اس کی ذات پر یا طبقاتی جدوجہد کی ترقی اور حالات پر نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے نظریات اور مطالبات کا پابند ہوتا ہے، حالانکہ یہ مطالبات اور نظریات ایک مخصوص وقت میں موجود سماجی طبقوں کے باہمی رشتوں کے اندر سے نہیں پھوٹتے اور نہ پیداواری رشتوں اور ذرائع رسل و رسائل کا نتیجہ ہوتے ہیں، بلکہ یہ نظریات سماجی اور سیاسی تحریک کے عام نتیجے پر شخص مذکور کی گہری نظر کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ پس وہ اپنے آپ کو لامحالہ بیل کے دونوں سینگوں کے درمیان پاتا ہے۔ جو کچھ وہ کر سکتا ہے اس میں اور اس کے اپنے جدوجہد کے تجربوں میں اس کے اصولوں اور پارٹی کے فوری مفادات اور توقعات میں بہت کم تعلق ہوتا ہے، اور جو کچھ اسے کرنا چاہیے وہ ناقابل حصول ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ اپنی جماعت یا اپنے طبقے کی نمائندگی کرنے کے بجائے اس طبقے کی نمائندگی کرنے پر مجبور ہوتا ہے جس کے غلبے کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں۔ خود تحریک کے مفاد کی خاطر اسے ایک ایلین مخالف طبقے کے مفاد کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور اپنے طبقے کو وعدوں اور لفاظیوں سے آسودہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ اس مخالف طبقے کا مفاد در حقیقت تمہارا ہی مفاد ہے۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھے اس کی تباہی لازمی ہے۔ موئنزر کی پوزیشن اس سے بھی زیادہ نازک تھی۔ وہ جن خیالات اور نظریات کو عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا اس کے لیے تو وہ صدی تیار نہ تھی، چاہے کہ ایک محدود علاقے کی دہقانی تحریک جس طبقے کی وہ نمائندگی کر رہا تھا اس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی، اور نہ وہ اس لائق تھا کہ پورے معاشرے کو بدل دے یا اس پر غالب آ جائے۔ وہ تو ابھی وجود میں آ رہا تھا۔ جس سماجی انقلاب کا خواب موئنزر اپنے تخیل میں دیکھ رہا تھا اس کے لیے معاشی حالات پیدا نہ ہوئے تھے، بلکہ جو معاشی حالات پیدا ہوئے تھے اور جو سماجی نظام ابھر رہا تھا وہ تو اس کے خوابوں کے عین ضد تھا۔ اس کے باوجود موئنزر مسیحی مساوات اور مشترکہ ملکیت کے اصولوں کا پابند تھا اور انہی کی تلقین کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اعلان جاری کیا کہ آئندہ تمام املاک مشترکہ ہوں گی، ہر شخص کو مساوی محنت کرنی ہوگی اور کسی کو حکومت کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ غالباً موئنزر کو اپنے نظریات اور گرد و پیش کی حقیقتوں کے مابین جو تضاد کی خلیج تھی اس کا احساس تھا، مگر دہقانوں کی مسلح بغاوت سے کنارہ کشی اختیار کرنا انقلاب سے غداری تھی، لہٰذا وہ پوری تندہی سے ان کی قیادت میں مصروف ہو گیا۔ اس نے کسانوں کی فوج کو جو کل 8,000 تھی اور غیر تربیت یافتہ تھی منظم کیا اور والیان ریاست کی فوج سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ 16 مئی سن 1825 سن عیسوی کو مقابلہ ہوا اور گھمسان کا رن پڑا۔ 5,000 کسان میدان جنگ میں مارے گئے اور انقلابیوں کے صدر مقام موئل ہاؤزن پر دشمنوں کا قبضہ ہو گیا۔ موئنزر جس کے سر میں شدید زخم آئے تھے گرفتار کر لیا گیا، اس کے اعضاء قلم کیے گئے اور پھر اسے چکی میں پیس کر ہلاک کر دیا گیا۔ مگر اس کی کیا وجہ ہے کہ قرون وسطیٰ بلکہ اس سے قبل کی اشتراکی تحریکوں پر مذہب کا رنگ غالب ہوتا تھا اور اشتراکی رہنما اپنے خیالات کو مذہب کی زبان میں بیان کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرون وسطیٰ بریکٹ جس سے ہماری مراد سماجی ارتقاء کا وہ دور ہے جس میں زراعت اور زرعی رشتے صنعت و حرفت پر غالب ہوتے ہیں بریکٹ کلوز، سب سے اہم ذہنی اور جذباتی عنصر مذہب کا تھا۔ تعلیم کا سارا نظام مذہب پر مبنی تھا، معلم بھی مولوی، پادری یا کاہن ہوتے تھے۔ سیاست، فقہ، سائنس، تاریخ، غرض یہ کہ تمام مروجہ علوم دینیات ہی کی مختلف شاخیں تصور کیے جاتے تھے اور دینیات کے اصولوں کے تحت ان کی تشریح اور تالیف ہوتی تھی۔ شرع کے قوانین بریکٹ یہودی، زرتشتی، عیسائی، اسلامی سبھی معاشروں میں بریکٹ کلوز معاشرے کے لیے آئین کا حکم رکھتے تھے۔ ملکی قوانین شرع کے مطابق وضع ہوتے تھے اور عدالت کے فیصلے شرع کے مطابق صادر ہوتے تھے۔ اگر کوئی شخص شرع سے منحرف ہو جائے تو اس پر بدعت، کفر اور الحاد کے فتوے لگائے جاتے تھے اور سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ پڑھے لکھے لوگ جو کچھ سوچتے یا محسوس کرتے تھے اس کا اظہار مذہبی اصطلاحوں ہی میں کرتے تھے، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو کسی کو ان کی بات ہی سمجھ میں نہ آتی۔ غرض یہ کہ انسان کی تمام ذہنی کاوشوں پر مذہب کا غلبہ تھا۔
ظاہر ہے کہ غلامی یا جاگیرداری کے دور میں حکمران طبقوں پر ڈھکے چھپے اعتراضات کے لیے بھی مذہب ہی کا سہارا لینا ہوتا تھا۔ اس کے باوجود اکثر انقلابیوں پر بدعت اور کفر کے فتوے لگائے گئے، کیونکہ یہودی، زرتشتی اور مسیحی کلیسا نے جاگیری نظام پر ہر حملے کو کلیسا پر حملے سے تعبیر کیا، اور ہر اس نظریے کو جس سے کلیسا کی تائید کا پہلو نہ نکلتا تھا شیطانی حرکت قرار دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے سید سبط حسن کی کتاب موسیٰ سے مارچ تک کا چھٹا باب۔ اللہ نے چاہا تو پھر جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔